السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے متعلق ہے, کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کے اٹیکس برداشت کر رہی ہے اور اس کے متعلق کوئی بھی اسلامک کنٹری ایکشن نہیں لے رہی. اس کے متعلق شہزاد میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا اینڈ آئی ول بی گریٹفل فار یو. شہزاد دیکھیں, بہت ٹائم ہو گیا ہے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ کنٹینیوسلی اٹیک کر رہا ہے, اور فلسطین کے مطلب کہ 50% ان کی جو پاپولیشن ہے اس کو اسرائیل نے ختم کر دیا ہے. مطلب کہ 50% اور اس سے کم. آپ دیکھیں ہر روز فلسطین کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں اور خواتین شہید ہو رہی ہیں, اور دوسرے جو مرد حضرات جوان بوڑھے ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اور یہ کنٹینیوسلی یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اس پہ کوئی بھی اسلامک کنٹری کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے رہا سوائے اس سے کہ کچھ چیزیں بھیج دیتے ہیں وہاں پہ امداد کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے پاس کچھ امداد بھیج دیتا ہے دیٹس اے گڈ تھنگ, مگر اس سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں. وہ جو جنگ چل رہی ہے وہاں پہ, جو لوگ ان کے مارے جا رہے ہیں ہر روز, اس چیز کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیں کہ اس چیز پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اب OIC بیسیکلی وہ سب مل کے کیا بولتے ہیں کنٹریز, ہم مسلم کنٹری اگر سارے مل کے اگر اس چیز پہ ہم اگر ایک ٹیبل ٹاک ہو گیا یا ڈیسیجنز لے لیں کہ بھائی ہم نے کیا بولتے ہیں کہ اپنے مسلم امہ کو کیا بولتے ہیں کہ سپورٹ کرنا ہے اور ایک شیلڈ بننی ہے ان کی. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاپولیشن میں دیکھا جائے تو ان سے کیا بولتے ہیں کہ ہم اچھے ڈیفینڈنگ بن سکتے ہیں, ایک ڈیفینڈرز بن سکتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ہماری جتنی مسلم کنٹریز آپ دیکھ لیں کہ سب ماشاءاللہ سے کیا بولتے ہیں کہ اچھے فائٹرز ہیں. آپ ان کی آرمیز اٹھا لیں, جس میں آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کو اٹھا لیں, آپ ایران کو اٹھا لیں. جیسے سعودی عربیہ کے اندر کچھ کنٹریز نے مل کر ایک آرمی بنائی تھی, رائل شریف صاحب جو ان کو لیڈ کر رہے تھے. اسلامک بیسیکلی وہ آرمی بنائی گئی تھی. اس کا کانسیپٹ یہ تھا کیا بولتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی دور میں یا کبھی ان فیوچر کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کیا بولتے ہیں کعبہ یا مدینہ پہ کوئی کیا بولتے ہیں کہ کوئی حملہ کر دے, تو اس کے لیے ہر کیا بولتے ہیں ملک نے اپنی کچھ فورس ہمیں ان کو دے دی تھی, ان کو آرمی بیسلی آپ بولتے ہیں ان کو. اس کا کانسیپٹ یہ تھا. پر اگر ہم ان کو بھی اگر بول دیں گے کہ دیکھیں اگر ہمارا وہ پہلا کعبہ تو ہمارا مسجد اقصی ہی ہے, بالکل, جو فلسطین میں ہے. شہزاد اس پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. آپ دیکھیں جب رائل شریف صاحب وہاں پہ گئے تھے, ایک مطلب کہ آرمی بنی تھی, وہ آرمی آج کل کہاں ہے؟ مطلب کہ فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے, فلسطین بھی جو سارے فلسطینی وہ مسلمس ہیں, اور وہ جو آرمی جو ان کا مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ مسلم امہ کو سیو کرنا, کہاں ہے وہ؟ یار دیکھیں زاہد, میں پرسنلی طور پہ میں رائل شریف کو میں بڑا لائک کرتا ہوں, کیونکہ جب انہوں نے اپنا جو ان کا 3 سال کا ٹرینور تھا ان کا, اب تو وہ نہیں ہے. مطلب میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ آئی تھنک 2014 اور 13 ایسے ہی, اس سے پہلے کا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. اس میں یہ تھا کیا بولتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں بڑی چینجنگز دیکھی تھی. بالکل. رائل شریف نے کیا بولتے ہیں کہ جو ہمارے آرمی چیف تھے جی ہاں, تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی تھی کہ کیا بولتے ہیں کہ میں پاکستان کو ڈیفینڈ کروں, اور انہوں نے کافی حد تک انہوں نے بڑی محنت کی, بہت کوشش تھی. جس میں آپ کا کراچی آ گیا, جس میں بلوچستان آ گیا, جس پہ آپ کا کیا KPK آ گیا. سر دیکھیں طالبان کا جو آپریشن تھا اس میں ضرب عز جو انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ بڑا سکسیسفل رہا. اس سے ہمارے پاکستان ہمارا ایک اسٹیبل ہو گیا. اس کے بعد سے ماشاءاللہ مطلب ہمارا پاکستان ایک الگ اس کے بعد ساری چیزیں کنٹرول میں آنا شروع ہوئی. اب وہ دیکھیں کہ اب رائل شریف صاحب کیا بولتے ہیں سعودی میں تو بیٹھے ہیں ابھی تک, ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رائل شریف صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میری پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے, وہ کچھ ایکشن لے سکتی ہے. اب دیکھیں اسرائیل جو ہے جو بھی ان کا ایکشن ہے وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. اس پہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی ایکشن نہیں آیا, کوئی بھی مطلب کہ کوئی اسٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, وہ بھی ایک جورسڈکشن جب کنٹریز کے بیچ میں کوئی جنگ ہوتی ہے. خیر اگر جورسڈکشن کی بات ہے وہ ایک بڑی بات ہو جائے گی کہ
کیا اسرائیل جو ہے وہ ریکگنائز کنٹری ہے یا نہیں ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے, مگر یونائٹڈ نیشنز کو تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے نا, وہ بھی ایکشن نہیں لے رہے. یونائٹڈ نیشنز نے آئی تھنک 1961 اور 1960 سے پہلے, اب بات مجھے ایگزیکٹ وہ بھی یاد نہیں آ رہا, اس میں یہ ہوا تھا کیا بولتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری انہوں نے دے دی تھی کہ بھائی اتنا اسپیس آپ کا ہے, اتنا اسپیس آپ کا ہے, فلسطین کا ہے. مگر وہ تو اسرائیل نے وائیولیٹ کر دیا نا, وہ ڈینائی کر دیا اسی ٹائم. انہوں نے وہ ساری چیزیں ہوا میں اڑا دی انہوں نے, اور تب سے وہ مسئلہ چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم پاسٹ میں کیا ہوا ہم اس طرف نہیں جاتے کہ کیا ہوا, کیا تھا, کیا نہیں تھا. پریزنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل فلسطین پہ وار کر رہا ہے کنٹینیوسلی, اس پہ دوسرے اسلامک کنٹریز کیا کر سکتی ہیں؟ یار ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ پریشر ڈالیں ایز اے مسلمس کنٹری, جتنے بھی ہیں آپ کا, جیسے ایجپٹ ہو گیا, آذربائیجان ہو گیا. ایجپٹ کی تو آپ بات نہ کریں, وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے بالکل, اور وہ اس کا بارڈر تو بالکل ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. تبھی ایجپٹ نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ فلسطین کے بارے میں کی فیور میں نہیں دی, اور وہ تو فلسطین کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا. میں خود ایک کیا بولتے ہیں کہ بڑا اس چیز پہ بڑا شرمندہ ہوں کہ ایجپٹ ایک مسلم کنٹری ہے اس ٹائم پہ. اب اسرائیل اس کے آگے اس کے ملک کا کوئی تیسرا حصہ ہے. جی ہاں, ایجپٹ اتنا بڑا ہے اور اسرائیل کچھ نہیں ہے اس کے آگے. بالکل. پھر بھی ہے وہ ایجپٹ اس پہ کچھ کر نہیں پا رہا. میں بڑا حیران ہوں. اور آذربائیجان نے کیا بولتے ہیں کہ بات یہ کہ شرم کی بات ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ اپنی پرسنل مفادات کے لیے اسلام کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. اچھا بڑی بات. اب میں اس پہ آپ مجھے خود آپ کیا بولتے ہیں کہ آپ میں سب مانیں گے آپ میری بات کہ طالبان, جی ہاں, بڑا بولا گیا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کا وہ ہے ہولڈ ہے, وہ ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں وہاں پر, یہ کر رہے ہیں. اب وہ طالبان کا ہے, ان کا کوئی میں نے ریسنٹلی ان کی طرف سے کوئی میں نے بیان نہیں سنا ہے. اچھا, ایک فارمیلٹی کے بیسس پہ ان کا بیان آیا تھا کہ ہمیں آپ اجازت دیں, ہمیں جانے دیں. اور بھائی آپ کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ کس سے آپ اجازت مانگ رہے ہیں؟ آپ کو جانا ہے آپ جائیں وہاں پہ. مگر وہ صرف نام کی بات ایسی تھا کہ ہمیں صرف اسٹیٹمنٹ دینی ہے, باقی فلسطین اپنی جنگ خود. زاہد آپ میری بات خود مانیں گے, کیا بولتے ہیں کہ چلے فلسطین کا ایشو ڈے 1 سے چل رہا ہے. آپ کا گھر کا ایک مسئلہ ہے کشمیر ایشو. جی ہاں, آپ کا گھر کا ہے نا, آپ کا اس پہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے. الیکشنس آئیں گی, اب الیکشن آنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے الیکشنس آئیں گے, کیا بولتے ہیں کہ اب سارے اس کو کیا بولتے ہیں کہ سپورٹ. بھائی یہ الیکشن میں جو بھی مطلب کہ کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کسی نے بھی اس پوائنٹ میں بات نہیں کی, کسی نے بھی نہیں. کسی پارٹی نے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, کوئی بھی اس بات پہ نہیں جا رہا کہ فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کیوں کر رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. وہ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں صرف پاکستان تک تعلق ہے ہمارا, دنیا کے اندر مسلمس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی. یہ آئی تھنک کہ یہ ایک منافقت ہے. منافقت تو ہے, میں مانوں گا, پر کیا بولتے ہیں کہ میں خود شرمندہ ہوں اس چیز پہ. بالکل. میں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں ایز اے مسلم, آپ سے اگر کوئی دوسرا بندہ, کوئی دوسری کمیونٹی سے آپ سے بندہ کوئی آپ سے آگے بات کرے, تو آپ اس کو کچھ بات بول نہیں پائیں گے اس بارے میں کہ ایز اے مسلم ہم کیا کر رہے ہیں. ہم صرف منہ کے بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کر دی تو ہم کیا بولتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ بھی تو کریں, وہ بھی تو آپ کریں. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ زور بہت کم ہو گیا ہے. پہلے کنٹینیوسلی فلسطین کے بارے میں ویڈیو شیئر کی جا رہی تھی, اور مطلب کہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپ پہ تھا مشہور, مگر اب نیچے آ رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے. آپ اگر نیوز چینل آن کریں, شروع کی مطلب اسٹارٹ نیوز ہیڈ لائنس چلتی ہیں, شروع کی ایک ہیڈ لائن فلسطین. شہزاد صاحب وہ تو نیوز والے جو ہے نا وہ تو پیسوں پہ چلتے ہیں, وہ تو اسرائیل کے پاکٹس میں ہیں, ان کو اسرائیل پیسے فنڈنگ دے گی, وہ کچھ نہیں بولیں گے. آپ دیکھیں مجھے ایک بھی نیوز چینل بتا دے پاکستانی جو فلسطین کے بارے میں بات کر رہا ہو کنٹینیوسلی, اور جو ریئل حقائق بتا رہا ہو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ایسے بتایا جاتا ہے, ایسے پریٹینڈ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک مرغی کی دکان پہ جو ہے نا, ایک مرغی کو ذبح کیا گیا تھا لائک دس. میں آپ کو اسی بات پہ حیران ہوں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں وہاں, مطلب میں بولتا ہوں کہ اگر ڈیلی کا ہم لوگ وہاں پہ ایوریج نکالیں تو 2,000 سے 3,000 مطلب بچہ مارا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کے مطلب دیکھیں کہ آپ ہمارے مطلب یونائٹڈ نیشنز کا ایک لا ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کے اوپر ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ چائلڈ لیبر ان کی بڑا ایشو اٹھاتے ہیں اس پہ.
ہم وہاں بچوں کو بچا نہیں پا رہے. وہاں عورتوں کی ایک حقوق ہے, ان کے بھی رائٹس. اچھا, ہیومن رائٹس کمیشن تو یہ بھی ساری بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ پاکستان میں آپ کے ہیومن رائٹس والے بیٹھے ہیں, وہ کچھ نہیں بول پا رہے. انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس بات پہ کہ زاہد کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا ہم اتنے کیا بولتے گئے گزرے ہیں کہ ہم مطلب مسلمس اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی گئے گزرے ہیں, بالکل ہیں. یہ مطلب کہ ان کے کارنامے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مسلم صرف نام کے ہیں, ویسے یہ سارے جیوز ہیں یار. لٹرلی یار, ہم اپنے مطلب کہ اپ کمنگ جنریشن کو کیا لیسن دے رہے ہیں. بعد میں وہ کہیں گے کہ 21 سینچریز کے لوگ جو اس طرح سے مسلمس اس طرح کے تھے جن پہ جیوز نے حملہ کیا اور وہ اپنے ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو نہیں بچا سکے. اگر ہم 90s کی بات کریں, ہم 90s کے ہیں, ہمیں 90s کے کیا بولتے ہیں پتہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیا بولتے ہیں کہ آئی تھنک ایوبی, صلاح الدین ایوبی. اب دیکھیے وہ ایک واریر تھے, وہی اب ان کا ہمیں یاد ہے. اب ہم اپنے بچوں کو فلسطین کے اندر فلسطین کی خواتین صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہی ہیں. اب وہ صلاح الدین مطلب کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایک بندہ جس کی شہادت ہو گئی اس کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ مدد کریں, اور جو زندہ بندے ہیں مطلب کہ مسلم لیڈر وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. مطلب شاید ہم مطلب اپنے جو ہمارا پہلا کعبہ ہے, ہم اس کو مطلب ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ یار میں اس پہ بڑا میں پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم نے بس یہ سوچا ہوا ہے کہ ہمارا وہ دیکھیں وہ ہمارا پہلا کعبہ ہے جہاں پہ 40 سال تک ہمارے صحاباؤں نے, ہمارے نبیوں نے نماز پڑھی تھی وہاں پہ. بالکل ہاں, 40 صحیح کہہ سال. رہے ہیں آپ خود ایک اندازہ لگائیں کہ یار اس کے بعد چلے, اب اس کے تو کچھ دیکھیں, ایک پہلا کعبہ ہے, اس کے بھی کچھ حقوق ہیں, ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے, ریسپیکٹ کو آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. مگر میں سوچ نہیں پا رہا ہوں اس بارے میں کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں یا اتنے وہ ہو گئے ہیں, آپ کسی کا سن بھی نہیں رہے ہوں گے کوئی. نٹشل بات یہ کہ ایران اور عراق کو چھوڑ کے, کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو جواب دے رہے ہیں. دوسرے مسلم کنٹریز جو ہے نا ان میں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. سوری ٹو سے, آج میں نے کیا بولتے ہیں کہ میں نے ایران کا بھی میں نے بیان سنا, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. لٹرلی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اچھا, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بولے ہم حماس کے حق میں نہیں ہیں. مطلب ہم مسلمس کا ہیں. اب میں اس پہ میں بڑا حیران ہوں کہ یار میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے متعلق یار دیکھیں میں نے نیوز بڑی میں سنی, یہ میں بڑا حیران ہوا کہ اسٹارٹ میں یہ پتہ لگا تھا کہ چلے بھائی ایران حق میں کھڑا ہو. ایران نے بڑا سپورٹ کیا تھا انیشیل اسٹارٹ میں. جی جی بالکل. اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ آج ایران کے میں نے یہ سنا, میں نے بولا کہ یار کیا ہو رہا ہے یہ, ہم مسلمس کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ اگر آپ اپنے پاکستان کی بات کریں, کوئی آپ سے اس بارے میں بات نہیں کر رہا, بس کوئی نہیں کر رہا. اوپر سے ایک بیان دے دے گا یار اللہ اکبر بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں پھر بھی پاکستان کے عوام سے اگر آپ ملیں گے تو وہ تو ٹھیک ہے, اس پوائنٹ میں بات کرے گی. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ کون سی چیز افیکٹ کرتی ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے تو اس پہ تھوڑا بہت اثر ہوگا. مطلب کہ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ یو این میں اس چیز کی وائس ریز کر سکتی ہے کہ یہ کیا فلسطین میں مطلب کہ ظلم ہو رہا ہے, اور یو این کیوں خاموش ہے. یار کچھ نہیں ہو رہا. یہ اندازہ لگائیں کہ نارتھ کوریا, اس نے آئی تھنک جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا فلسطین جو بھی بمبارڈنگ شروع ہوئی تھی ابھی کوئی, آئی تھنک انہوں نے 5000 راکٹس ڈالے تھے انہوں نے اسرائیل کے اوپر. تو نارتھ کوریا نے اسی نیکسٹ منٹس میں اور آورس میں انہوں نے کیا بولتے ہیں بیان دیا کہ اگر کوئی اگر ہماری کیا بولتے ہیں کہ اس طرح حملہ کرتا ہمارے اوپر, یا کوئی ہمارے ایسا کسی کوئی فرینڈ کنٹری ہوتی ہے ایسے تعلقات ہوتے, ہم اس پہ حملہ کر دیتے کہ بھئی ہمارے آپ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے دوست کنٹری پہ آپ کیا بولتے ہیں حملہ کر رہے ہیں آپ. ظاہر سی بات ہے, آپ کے بھائی کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے اندر جو غیرت ہوگی وہ تو جاگے گی نا. یار لٹرلی زائد میں یہاں پہ مطلب یہ کہ مسلم سے ایک دوسرے کو بھائی نہیں مانتے. پھر یار مطلب ہر کوئی اپنا دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں اپنا خوش ہوں, مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, اٹس اوکے. مطلب کہ جب تک میرے گھر پہ یہ چیز نہیں آئے گی تب تک مجھے خاموش ہونا ہے. مطلب میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ یار میں لٹرلی میرے پاس ایک ہوتے ہیں ورڈز نہیں ہیں میرے پاس. تو مطلب کہ اب یہ ہے کہ اس سچویشن میں ہم صرف اللہ سے توقع کر سکتے ہیں, اور اللہ کی مدد آ سکتی ہے. اب مجھے انہی سے کوئی مدد مانگ سکتے ہیں. مسلمانوں میں ہمارے اندر کچھ نہیں رہا. مسلم کنٹریز میں اور جو مسلم امہ ہے اس پہ ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ کیا بولتے ہیں کہ اللہ کوئی غائبانہ مدد دے دے کہ ان
اب ان بچوں نے کیا قصور کیا یار؟ اگر ہم بچوں کا ہی سوچ سکتے ہیں کہ یار بچوں نے کیا قصور کیا. ایٹ دی اینڈ یہ ورڈز کہوں گا کہ اللہ ہی نگہبان ہو فلسطین کا. یس یار بے شک.